اللہ نے کہا پر بھی آج ان کا تیجا منایا جاتا ہے، پر بھی آج ان کا ماتم منایا جاتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں انہیں زندہ رہ سکتا ہے تو میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہو تو پھر کیا بات ہے۔ اور آقا کے امتی جو آقا کے چاہنے والے ہیں، جو آقا سے محبت رکھتے، الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، آمنت باللہ وصدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ گنبد خضرا کے مکی، ہم سب کے مرکز عقیدت، آقائے نامدار، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم اور آپ جس چیز پر بیان آج کرنا ہے وہ ہے محرم، اور محرم ہی کے تعلق سے آج ہمیں بیان کرنا ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہ جو مہینہ محرم کا ہے، اس محرم کے مہینے کو محرم الحرام کہتے ہیں، اور اسلام کے شروع کے مہینے میں قربانی کا ذکر، اور جب اسلام کے مہینے جو ہے ختم ہوتے ہیں، یعنی جو 12واں مہینہ ہوتا ہے، تو اس مہینے میں بھی قربانی، یعنی پہلا مہینہ بھی قربانی سے شروع ہوتا ہے اور آخری مہینہ بھی قربانی پہ ہی ختم ہوتا ہے۔ تو ہماری جو دیکھا جاتا ہے وہ قربانی سے ہی شروع ہوتا ہے اور قربانی پر ہی ختم ہوتا ہے۔ اور قربانی امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کے میدان میں اپنی اولادوں کو راہ حق میں جو ہے شہید کر دیا، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کے لیے، اس دین کی بقا کے لیے، اس دین کی حفاظت کے لیے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کیا۔ اسی لیے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کیا، کیونکہ لیے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جانتے تھے کہ اگر میں نے آج یزید پلید کے ہاتھ پر بیعت کر دیا، میں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیا، تو کل لوگ یہ کہیں گے، جو لوگ ایسے لوگ وقت کے جو ہے بادشاہ بنیں گے، ایسے لوگوں کے ہاتھ میں سلطنتیں آ جائے گی، اور جب سلطنت آئے گی تو وہ بھی کہیں گے کہ امام حسین نے تو یزید کے ہاتھ پر بیعت کیا تھا، یزید تو فاسق تھا، یزید تو فاجر تھا، یزید گناہگار تھا، یزید تو شرابی تھا، یزید تو زانی تھا۔ ان کے ہاتھ پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت کر لی تھی۔
تو یزید فاجر ہے، یزید جو ہے شرابی ہے، اور ایسے کے ہاتھ پر امام حسین نے بیعت نہیں کی۔ آپ نے انکار کر دیا بیعت کرنے سے، اس لیے کہ یزید جو ہے گناہ گار ہے، یزید جو ہے خطا کار ہے، یزید گناہوں کا مرکز ہے، اسی لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، اور یزید کی بیعت کو تسلیم نہیں کیا۔ آپ نے کہا اگر یزید تو گناہ گار ہے، تو خطا کار ہے، میں تیرے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا۔ ارے وقت آئے تو میں اپنے بچے، اپنے چھوٹے بچے، 6 ماہ کے بچے علی اصغر کو قربان کر دوں گا، میں اپنے بڑے بیٹے علی اکبر کو قربان کر دوں گا، اپنے بھتیجے، اپنے بانجے، سب کو، اپنے گھر والوں کو قربان کر دوں گا، مگر ناحق کے ہاتھ پر جو کہ گناہ گار ہے، جو کہ بدکار ہے، جس کے اوپر گناہوں کا دھبا لگا ہے، اس کے ہاتھ پر میں بیعت نہیں کروں گا۔ اس لیے کہ اگر میں نے بیعت کر دی تو بروز کل، جو کل آنے والا ہے، جو آگے جو زمانہ گزرے گا، وہ یہ کہے گا کہ یزید تو فاسق تھا، یزید تو فاجر تھا، یزید تو گناہ گار تھا، یزید تو فاسق تھا، اور یزید تو شرابی تھا۔ امام حسین نے شرابی کے ہاتھ پر بیعت کی، یہ مثال دیتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے، اسی لیے میں تیرے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا۔ اور امام حسین نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، اپنے گھر والوں کو قربان کر دیا، کہ علی اصغر کو دے دیا، علی اکبر کو دے دیا، اسی لیے آخری میں شہید ہوئے کہ اب بھی وقت ہے توبہ کر لو، اب بھی وقت ہے توبہ کر لو۔ یہ امام حسین کا دیکھیے کیا کردار کربلا کے میدان میں ہے، کہ حق کی خاطر جب بیٹے کٹ رہے ہیں تو بھی امام حسین جھک نہیں رہے، جب گھر کے بڑے بڑے کٹ رہے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے بیعت نہیں کر رہے۔ آپ نے ہار نہیں مانی، اپنا سر کٹا دیا، مگر ناحق کے سامنے، گناہگار کے سامنے اپنا سر جھکایا نہیں، اور نہ ہی اپنا پاکا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دیا۔ کیا خوب کہتے ہیں کہ جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار ہم نے دیکھا، جو امام حسین کا جو ہم نے چرتر دیکھا، اس کے بعد ہمیں پتا چلا کہ امام حسین وہ ہے جن نے اپنی اولادیں حق کی خاطر قربان کر دی، وہ جنہوں نے حق کی خاطر اپنے بچوں کو قربان کر دیا، اپنے کنبے کو قربان کر دیا، مگر دین کا سودا نہیں کیا، مگر آج چند روپے کے لیے، چند روٹیوں کے لیے دین کا سودا کرنے پر مسلمان تیار ہے، دین کا سودا کرنے کے لیے مسلمان تیار ہے، مگر یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے اسلاف کی زندگی کیا ہے، ہمارے اسلاف کا طریقہ کیا ہے، ہمارے بزرگوں کا جو بتایا ہوا راستہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کے ذریعے ہمیں کیا سکھایا ہے، ہمیں کون سا کردار دیا ہے، ہمیں کون سا طریقہ دیا ہے۔ آج اس پر نظر ہماری نہیں اٹھتی، آج ہم علم دین سیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ عالم دین کا نام ہے، امام عالی مقام ہے، اور ایسے امام جس نے اپنے گھر کو لٹایا حق کی خاطر، اپنا سب کچھ لٹایا حق کی خاطر۔ کیا آپ چاہتے تو یزید کے ہاتھ پر بیعت کر دیتے، مگر امام حسین جانتے تھے کہ میرا بیعت کرنا یہ کل ایک دلیل بن جائے گی، اس لیے آپ نے بیعت نہیں کیا اور حق کی خاطر اپنے سر کو قربان کر دیا۔ مگر ہائے افسوس، آج چند روپے کی خاطر، آج
یہ روٹی کی خاطر لوگ اپنے آپ کو بیچنا شروع کر دیا ہے، لوگوں نے اپنے کردار کو بدلنا شروع کر دیا ہے، گناہوں کے اندر اپنی زندگی کو بتانا شروع کر دیا ہے۔ ارے وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، جس نے کربلا کے میدان میں علی اصغر کٹنے کے بعد، علی اکبر کٹنے کے بعد، اون و محمد کٹنے کے بعد، شہید ہونے کے بعد پھر بھی نماز نہیں چھوڑی، پانچوں وقت نماز پڑھتے ہوئے نظر آئے اور پابندی کے ساتھ صوم و صلات کی پابندی کرتے ہوئے نظر آئے۔ آج ہمارا حال یہ ہے، ہمارے گھر میں کوئی فوت ہو جاتا ہے، ہماری نمازیں چھوٹ جاتی ہے۔ ارے فوت تو دور کی بات، آج ہم ٹی وی دیکھتے دیکھتے نمازیں چھوڑ رہے ہیں، نیند میں ہماری نمازیں چھوٹ رہی ہے، گناہ عام ہو رہے ہیں اور ہمیں کوئی افسوس نہیں ہوتا، نہ ندامت سے آنسو نکلتے ہیں۔ اتنے گناہ آج مسلمان کر رہا ہے، پھر بھی اسے ندامت نہیں ہوتی، پھر بھی اسے گناہ کا احساس نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم امام حسین کی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ جو رات رات بھر عبادتیں کیا کرتے تھے، ہم غریب نواز کی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ وہ رات رات بھر عبادت کیا کرتے تھے، غوث اعظم کی زندگی کو دیکھتے ہیں جو کہ رات رات بھر عبادت کیا کرتے تھے، مگر ہائے افسوس کچھ چند لوگ اپنے آپ کو ایک ولی بتا کر، اپنے آپ کے اندر کسی ولی کو لا کر ایسا بتاتے ہیں، ڈھول ٹاسے بجائے جاتے ہیں۔ آپ کبھی سوچو تو صحیح، وہ شہید کے اوپر آپ ڈھول بجا رہے ہو جس نے ڈھول کو حرام جانا ہے، جس نے ڈھول کو حرام تسلیم کیا ہے، جس کے نانا نے اس ڈھول کو حرام کہا ہے، جس کے نانا نے ڈھول کو شیطان کی آواز کہا ہے، جس کے نانا نے اس ڈھول کو مٹانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جس کے نانا کو بھیجا تھا اس دنیا میں، اسی نواسے کی شہادت پہ آج ڈھول بجایا جا رہا ہے، اسی نواسے کی شہادت پہ آج ڈھول پیٹے جا رہے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو مردہ نہ کہو کہا، ان کو مردہ گمان بھی نہ کہو کہا، ایسا اللہ تبارک و تعالی نے کہا، پر بھی آج ان کا تیجا منایا جاتا ہے، پر بھی آج ان کا ماتم منایا جاتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، اور آگے فرماتا ہے مردہ گمان بھی نہ کرو، اور اللہ ان کو غیب سے رزق دیتا ہے، ایسے رزق دیتا ہے جو کہ تمہیں پتہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ رزق دو ماں کے پیٹ میں بھی دیتا ہے، اللہ رزق پتھروں کے اندر کیڑے ہوتے ہیں اس کو بھی دیتا ہے، تو اللہ اپنے شہیدوں کو رزق دے تو یہ کون سی بڑی بات ہے، اللہ اپنے نبیوں کو حیات رکھے یہ کون سی بڑی بات ہے۔ ارے پتھر کے اندر ایک کیڑا زندہ رہ سکتا ہے تو میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہو تو پھر کیا بات ہے۔ اور آقا کے امتی جو آقا کے چاہنے والے ہیں، جو آقا سے محبت رکھتے ہیں، وہ اپنی قبروں میں ہو اور زندہ ہو تو کیا بات ہے۔ اور یاد رکھ لو شاعر نے کہا ہے، سرکار مدینہ کی الفت میں جو مرتے ہیں، سرکار مدینہ کی الفت میں جو مرتے ہیں، اللہ کہ وہ بندے زندہ ہے مزاروں میں، یعنی ارے جو سرکار نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں وہ اپنی قبر میں زندہ ہو تو کیا بڑی بات ہے۔
ارے اللہ ایک بچے کو ماں کے شکم میں رکھتا ہے تو وہ زندہ ہوتا ہے۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے، اپنی عطا سے کسی پتھر کے اندر رہنے والے کیڑے کو حیات رکھے، کون سی بڑی بات ہے۔ تو جب اللہ کی طاقت و قدرت ایسی ہے کہ جو پتھروں کے اندر کسی کیڑے کو زندہ رکھتا ہے تو اپنے پیارے بندوں کو جو ہے زمین کے اندر زندہ رکھے تو کون سی بڑی بات ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ارے آپ اپنی زندگی پر غور کرو۔ آج ڈھول تاشے بجا کر امام حسین کی شہادت منانے والوں، عقل کے اندھو، شکل کے گندو، دیو کے بندو، سن لو، یہ گناہ نہ کرو، یہ گناہ عظیم ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے نبی نے اسے حرام بتایا، اسے حرام بتایا ہے، ایسا گناہ نہ کرو۔ ارے جس نبی کا ماننے والے ہو، جس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو، یاد رکھو آقائے نامدار، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں آپ سے جو ہے میرے گھر والوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، میں اپنے ماں باپ سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اے عمر، اب بھی تمہارا ایمان کامل نہیں ہے، اے عمر اب بھی تم کامل مسلمان نہیں ہو۔ تو حضرت عمر نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، میں نے تو اپنے مال سے زیادہ آپ سے محبت کی ہے، اپنے گھر والوں سے زیادہ آپ سے محبت کی ہے، پھر بھی میرا ایمان کامل نہیں، پھر بھی میرا ایمان پورا نہیں۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اے عمر سن لے، جب تک تیرا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، جب تک تو اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کر لے۔ تو اللہ کے نبی سے محبت کرنا اور اپنی جان سے زیادہ محبت کرنا، یہ سچا ایمان ہے، یہ پورا ایمان ہے۔ تو آج ڈھول تاشے کو چھوڑنے کی بات آتی ہے تو تمہیں طبیعت نظر آتی ہے؟ کیا تمہیں نبی کا فرمان غلط نظر آتا ہے؟ کیا تمہیں نبی کا فرمان غلط سمجھ میں آتا ہے؟ اللہ کے نبی نے باجا بجانے سے، ڈھول تاشے پیٹنے سے منع کیا، تو تم کیوں بجاتے ہو؟ کیوں آج ڈھول کو، نگاڑوں کو بجا کر ولیوں کی مزار پر جاتے ہو؟ اپنے آپ کو غور و فکر کے اندر ڈالو، عالموں کی صحبت میں بیٹھو، جاہلوں کی صحبت میں مت بیٹھو۔ یہ عالم لوگ 10 سال کوئی عام کتاب نہیں پڑھتے، بلکہ اللہ رب العزت کی جو عطا کردی کتاب ہے، جسے قرآن مجید کہتے ہیں، جسے آسمانی کتاب کہتے ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے، یہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ایسی کتاب جس میں شک کی گنجائش نہیں، ایسی کتاب وہ بچے مدرسوں میں پڑھا کرتے ہیں، اور جب وہ پڑھتے ہیں اور پڑھ کر جب اسے سمجھتے ہیں تو انہیں عالم کہا جاتا ہے۔ جب بخاری و مسلم کا وہ مطالعہ کرتے ہیں، حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، تب جا کر انہیں عالم کہا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو عالم کہا جاتا ہے بھائی، اور وہ ان کتابوں کو بڑے احترام سے اور بڑے اچھے طریقے سے پڑھتے ہیں۔ ان کی صحبت میں بیٹھو، ان سے علم سیکھو، ان سے سمجھو کہ دین کیا ہے۔ جاہلوں سے پوچھ کر کیا کرو گے بھائی؟ اس نے الف با تا سا نہیں پڑھا، اسے کیا دین پتا ہوگا؟ دین سننے کا نام نہیں، دین کتابوں میں پڑھنے کا نام ہے، قرآن کے اندر ڈھونڈنے کا نام دین ہے۔ قرآن کے اندر ڈھونڈو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے۔ حالات تو یہ ہے، سورہ فاتحہ کا ترجمہ مسلمانوں کو یاد نہیں، اور کہتے ایمان والے
जन्नत पक्की, जन्नत सस्ती नहीं, पक्की, तुम जन्नती हो, दावा करते हो, मगर बताओ तुमने जन्नत में जाने का कौन सा रास्ता इख्तियार किया? क्या ढोल बजाकर तुम जन्नत में जाओगे? क्या रात भर इन जाहिलों के पीछे घूमकर जन्नत में जाओगे? ये जो ढोंग धतूरे रात भर किए जाते हैं मुहर्रम में, ये बंद करो, ये हराम काम बंद करो। ढोल पीटना हराम है, इस तरीके से नाचना, इस तरीके से ये सारी चीजें निकालना हराम है, और अगर कोई निकालता है वो गुनाहगार है। कोई भी शख्स ऐसा काम ना करे, शरीयत ने इसको मना किया है, शरीयत ने इसको गलत बताया है, फिर भी किए जा रहे हैं। क्यों भाई? क्यों? बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुकून आता है। क्या किया जाता है आप भी सुनिए और मैं भी सुनाता हूं आपको। बड़ी सी वो पेट तैयार किया जाता है, छाती ऐसी, उसके बाद में यहाँ 2 हाथ, बीच में मुंडी, ये पूरा बूत की शक्ल बनाई जाती है। क्या? बूत की शक्ल बनाई जाती है, और बूत के सामने फातिहा देना हराम है। बड़ी जिम्मेदारी के साथ बुत के सामने फातिहा देना हराम है, और किसी तस्वीर, जिंदा तस्वीर के सामने फातिहा देना नाजायज है, गुनाह है। ये बात ध्यान में रखें। और कोई इस बुत को सजदा करता है या इसके सामने ऐसी सजदे जैसी हालत कर लेता है तो वो गुनाहगार है। और अगर जानबूझकर सजदा करता है और इसे खुदा तस्लीम या इसे अल्लाह के बराबर या मुकाबले में समझकर जो है सजदा कर देता है, तो वो उसी वक्त इस्लाम से बाहर हो जाएगा। ये शिर्क है। और ताजीमी करता है तो वो हराम है, चाहे वो मज़ार को हो, चाहे वो किसी तस्वीर को हो, या फिर किसी ऐसी वो जो आप बनाते हो अलम वगैरह, इसको हो, तो वो हराम है। ये बात ध्यान में रखिएगा। और इस तरीके से नाजायज काम किए जाते हैं। ये चीज़ तो हो गई। उसके बाद क्या होता है? ढोल बजाए जाते हैं। ढोल बजाकर वो इंसान नाचता है और कहता है इमाम हुसैन की सवारी, कभी कहता है गौसे आज़म, कभी कहता है ख्वाजा गरीब नवाज, कभी कहता है महबूब इलाही। तो अजीज़ों, मेरे बात सुनो कानों में, अगर हेडफोन हो या कुछ रुई हो या कुछ हो तो उसको निकालो और मेरी बात को कानों में डालो और कानों के जरिए सर में घुसाओ और समझो कि इमाम हुसैन रात भर इबादत करने वाले का नाम है। गौसे आज़म इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ने वाले का नाम है। गरीब नवाज रात में एक कुरान कमोबेश खत्म करने वाले का नाम है। ये बुजुर्ग है जो रात में इबादत करते थे, आपके जैसे रात में रोडों पर निकल के ये तमाशे नहीं करते थे। ये बात ध्यान में रखो। ये रात भर इबादत करते थे। नाचना इनने अपनी जिंदगी में सीखा ही नहीं, जिंदगी में कभी नाचे ही नहीं होंगे। तुम जो नाचते हो ये जिंदगी में नाचे ही नहीं। ये ढोल तुम पीटते हो, ढोल पीटने नहीं आए थे, पीटने वाले को खत्म करने आए थे। जिनने पीटते थे उनको इन्होंने खत्म किया, इन्होंने उनको वो रास्ते से हटाया और हक के रास्ते पर लाया। तुम जो काम कर रहे हो ये गुनाह है और गुनाह अजीम है। ढोल ताशे बंद करो। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का फतवा है इस पर, और आप फतवा रज़विया का मुताला करो अगर आप में इल्म है। और अगर आपको इल्म है तो कुरान करीम वगैरह की तालीमात को समझो, सीखो, आलिमों की सोहबत में बैठो और हक क्या है उसको समझो। ये रात में फिर निकलते हैं, फिर ये दरगाह, फिर वो दरगाह, फिर ये बावा, फिर वो बावा, फिर वो बावा जाते हैं। अब इनके बीच में 2 बावा आ जाते हैं और मिल लेते हैं, तो भाई कोई अच्छा दोस्त है तो ठीक है, अच्छी प्यार मोहब्बत होता है, रोना धोना होता है। मगर कोई दूसरा आ जाए तो भाई ये तलवार खींच लेते, झगड़े करते हैं। बल्कि मैंने तो किसी वली को झगड़ते नहीं देखा। और आज भी कुछ अच्छे जो आलिम हो, बड़े मुत्तकी हो, तो ये झगड़ते नहीं, बड़ी मोहब्बत से बात करते हैं। ये हाल है। ये गुनाह के काम खुदा के लिए छोड़ दो। और रात भर घूम कर आते हैं और फजर की अजान के बाद सोते हैं।
نماز تو پڑھتے نہیں، فجر بھی نہیں پڑھتے، نہ عشاء پڑھتے، عشاء بھی نہیں پڑھتے، فجر بھی نہیں پڑھتے، اور گھوم پھر کے آتے اور پھر یہ. اور اب تو نیا ہی ٹرینڈ نکل گیا ہے، مسلمان رہ گئے اب دوسرے ہی نکال رہے ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، اب ان کو کیا ہی سمجھائے، کیا ہی بتائے کہ بھئی یہ اسلام ہے ہی نہیں. اب کر رہے ان کو تو سمجھا نہیں سکتے، بس مسلمانوں کو سمجھا سکتے ہیں تو انہی کے لیے بول رہے ہیں. تو خدا کے لیے یہ کام چھوڑو، ان کاموں سے بچو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان پر استقامت کے ساتھ زندگی گزارنے کا ذوق و شوق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.